السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. محترم حضرات، دوستو، بزرگوں، قرآن پاک کے اوپر سلسلہ وار جو آپ کے سامنے مضامین پیش کیے جا رہے ہیں، قرآن پاک کے الگ الگ گوشوں اور الگ الگ پہلوؤں پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ اس میں آج کی کڑی، آج کی قسط انبیاء علیہ السلام کے تذکرے سے متعلق ہے، جن کا بیان قرآن پاک کے اندر آیا ہے۔ کن نبیوں کا تذکرہ آیا ہے، کیسے نبی تھے، کہاں کے تھے، ان کا زمانہ، ان کی تاریخ اور ان کے علاقے کیا ہیں، اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد، ان کی دعوت، ان کا میتھڈ، اسلوب دعوت کا وہ کیا تھا، اس کو بھی ضمنی طور پر آپ کے سامنے لایا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام الگ الگ وقتوں میں آتے رہے ہیں اور اپنی اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے ہیں۔ یہ تو تقریباً قرآن کی ہر صورت کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے کسی نبی کو بھیجا، اس نے دعوت کا کام کیا، قوم نے مانا، نہیں مانا، سزائیں آئیں، اللہ کی طرف سے پکڑ ہوئی۔ یہ باتیں قرآن پاک کے ہر مقام پر آپ کو ملیں گی۔ قرآن پاک میں ایک بات اللہ نے فرمائی ہے کہ بہت سارے ایسے رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے قرآن میں کیا ہے، اور بہت سے ایسے نبی ہیں جن کا تذکرہ ہم نے قرآن میں نہیں کیا ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ کچھ رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے قصہ آپ سے بیان کیا ہے، اور بہت سے ایسے رسول ہیں کہ جن کا ذکر، جن کی سٹوری، جن کی تاریخ اور قصہ آپ کے سامنے نہیں آیا ہے۔ ایک حدیث ہے مسند احمد کی، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس زمین پر 1,24,000 نبیوں کو بھیجا ہے۔ زمین پر مبعوث ہونے والے انبیاء علیہ السلام کی تعداد اس ایک روایت کے مطابق 1,24,000 تک پہنچتی ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ نے صرف 25 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن میں جن نبیوں کا نام آیا ہے وہ 25 ہے، 25۔ ان میں سے 18 نام ایک ہی جگہ پر آئے ہیں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 83، 84، 85 اور 86، 83 سے 86 تک اللہ نے 18 نبیوں کا نام ذکر کیا ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين۔ یہ پوری تعداد 18 ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اللہ نے 18 نبیوں کا تذکرہ اس ایک مقام پر سورہ انعام کے کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی 7 اور نبی ہیں جن کا تذکرہ دوسری جگہ آیا ہے، اس مقام پر نہیں آیا ہے، ان میں حضرت آدم علیہ السلام، ادریس، ہود، صالح، شعیب اور ذوالکفل، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیگر 7 انبیاء ہیں جن کا نام قرآن میں الگ الگ مقامات پر آیا ہے۔ اس طرح 18 وہ جو سورہ انعام میں آئے ہیں، اور 7 یہ جن کا میں نے بعد میں تذکرہ کیا۔ ان کو جمع کریں گے تو 25 کی تعداد ہو جاتی ہے۔ ایک اور شخصیت ہے جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے کہ نہیں تھے، حضرت عزیر علیہ السلام۔ قرآن میں ان کا نام آیا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، جیسے عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، جیسے کرسچنس عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عزیر کے بارے میں
یہودیوں کا تصور تو یہ ہے کہ وہ نبیوں میں سے ایک نبی تھے. اسی بنیاد پر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں عزیر علیہ السلام کو نبی کی حیثیت سے مانا ہے، شمار کیا ہے، جبکہ دوسرے جمہور مفسرین اور علماء یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے علماء میں سے ایک بڑے عالم تھے. ان کا تذکرہ سورہ بقرہ کی اس آیت کے ضمن میں بھی مفسرین کرتے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک شخص کو جو بستی والوں کے پاس سے گزرا تھا، اس نے حیرانی سے پوچھا تھا جب یہ سب تباہ ہو گئے تو دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے. اللہ نے اس کو 100 سال کی موت دی تھی، اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا تھا. اس تفسیر میں بھی حضرت عزیر کا نام آتا ہے. بہرحال یہ مختلف فی ہے کہ وہ نبی تھے کہ نہیں تھے، بنی اسرائیل کے اشخاص میں سے ایک شخص تھے. اس طرح ذوالکفل بھی ایک شخصیت ہیں. ان کا صرف نام آیا ہے لیکن ان کی سیرت دیگر واقعات قرآن میں نہیں ہے. 2 جگہ ان کا ذکر ملتا ہے قرآن پاک میں. اللہ نے فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل سب صبر کرنے والوں میں سے تھے. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. اسماعیل ہے، یوشع، یسع ہیں اور ذوالکفل ہیں. یہ سب بہت منتخب اور افضل ترین لوگوں میں سے تھے. اسی لیے اکثر مفسرین اور علماء کی رائے یہ ہے کہ ذوالکفل کا نام انبیاء کے سیاق میں آیا ہے. جہاں پر اللہ نے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اسی مقام پر ذوالکفل کا درمیان میں ذکر موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا شمار انبیاء میں ہوتا ہے. تو بہرحال اس طرح 25 نام آپ کے سامنے آ گئے جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر آیا ہے اور ان کو نبی کے طور پر اللہ رب العزت نے پیش کیا ہے. اللہ رب العزت نے ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں. یہ 25 نبی میں ان پر تفصیل سے گفتگو کروں گا. یہ سب کے سب سامی نسل کے نبی ہیں. جو سیمیٹک ریس ہے، سامی نسل ہے، اس کے اندر مبعوث ہونے والے نبیوں کا تذکرہ قرآن پاک میں ہوا ہے. جو دنیا کے ہسٹورینس ہیں، تاریخ نگار ہیں، محققین ہیں، وہ انسانوں کی آبادی کو 3 طبقوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ہے آریائی، دوسرے ہیں تورانی، تیسرے ہیں سامی. پہلے کو آئرین بھی کہتے ہیں یا انڈو یورپین بھی کہتے ہیں. دوسری قسم کو جس کو تورانی کہا جاتا ہے وہ منگولین ہے. تیسری سامی ہے جو سیمیٹک کہلاتے ہیں. پہلی قسم جو ہے اس میں ہندوستان، ایران اور یورپ کے اصل باشندے جو ہیں وہ مانے جاتے ہیں. اور تورانی نسل جو ہے اس کے اندر چائنا، ترکستان، منگولیا وغیرہ کی ریسز آتی ہیں. تیسرے جو سامی ہیں وہ بنیادی طور پہ عرب، سیمیٹک عرب کے الگ الگ قبیلوں سے سامنے آنے والی جو ریسز ہیں ان کو سیمیٹک ریسز کہا جاتا ہے. ان کی لینگویجز بھی اپنی اپنی رہی ہیں اور تاریخ میں ایک بڑی بڑی سویلائزیشنز بھی انہوں نے دنیا میں قائم کی ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیے ایران کی سویلائزیشن، ایجپٹ کی سویلائزیشن اور بیبلونیوں، بابل کی سویلائزیشن، یونان کی سویلائزیشن، یہ دنیا میں بڑی مشہور و معروف رہی. عربوں کے اندر قوم سبا، حمیر، قحطانی خاندانوں کی سویلائزیشن، آشوریوں کی سویلائزیشن، یہ بہت مشہور اور معروف رہی ہیں. قرآن پاک میں جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ حضرت آدم اور حضرت ہود کے بعد، حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جن نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ سب عرب کی سرزمین سے متعلق ہیں. عرب جو یمن سے لے کر شام تک پھیلا ہوا تھا، اس خطے کے اندر جو الگ الگ نبی مبعوث ہوئے ہیں ان کا نام کے ساتھ تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے، کیونکہ وہ نبی تاریخ میں معروف تھے، عرب کے لوگوں کے لیے جانے پہچانے تھے. اور بطور خاص بڑی تعداد ان کی ہے جو بنی اسرائیل کے نبی تھے. بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان میں جو پیدا ہونے والے نبی ہیں ان کا زیادہ تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے، کیونکہ وہ شخصیتیں ایسی تھیں کہ لوگ ان کو جانتے تھے، ان کی تعلیمات سے واقف تھے، ان کے زمانے کو پہچانتے تھے، ان کی قوموں کو دیکھتے تھے اور اس سے واقف تھے. اس لیے اللہ نے نام کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے. باقی وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. قرآن کا اصول یہ ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری
کہ جس میں رہبر نہ آیا ہو. کوئی دنیا میں امت ایسی نہیں ہے جس میں ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا، باخبر کرنے والا نہ گزرا ہو. تو ہر قوم میں آئے ہیں، لیکن ان قوموں کی تاریخ، ان قوموں کے اندر آنے والے نبیوں کا تذکرہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ نبیوں کی تعداد لاکھ سے اوپر ہے، جیسا کہ ایک حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. اب اس کے بعد نبی اور رسول، یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک ہے رسول، ایک ہے نبی. رسول کا روٹ ورڈ را سین لام ہے، جس سے رسالت بنا ہے. نبی کا جو روٹ ورڈ ہے نون با اور واو ہے، نبوہ اس سے بنتا ہے. نبوت معنی ہوتے ہیں خبر دینا اس کی جو معلوم نہ ہو، غیب کی پیشن گوئی کرنا، کوئی خبر دینا. رسالت کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانا. اللہ رب العزت آسمان سے غیب کی خبر اپنے مخصوص بندوں کو دیتا ہے تو وہ نبی بنتے ہیں. اللہ کوئی پیغام دیتا ہے دوسرے انسانوں تک پہنچانے کے لیے تو رسول بنتے ہیں. رسول کو نبی بھی کہتے ہیں، نبی کو رسول بھی کہتے ہیں. لیکن علماء نے جو دونوں میں باریک فرق نکالا ہے وہ اس طور پر ہے کہ نبی اس اللہ کے بندے کو کہتے ہیں کہ جس پر اللہ وحی تو کرتا ہے اور اس کو لوگوں کی اصلاح کے لیے اٹھایا جاتا ہے، لیکن اس کو ایک الگ شریعت نہیں دی جاتی اور الگ سے اس کو مکمل قانون نہیں دیا جاتا، بلکہ وہ اپنے پچھلے رسول کا تابع ہوتا ہے. قانون کے اندر، نظام کے اندر وہ پچھلے نبی کو فالو کرتا ہے. بنی اسرائیل کے بیشتر جو انبیاء ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے. ان کی رسالت پر، ان کی شریعت پر آگے نظام نبوت کو چلاتے تھے. اور جس کو اللہ مستقل شریعت دیتا ہے، مستقل ایک نظام دیتا ہے، دستور حیات دیتا ہے، اس کو رسول کہا جاتا ہے. تو اس طرح اسی حدیث میں جو میں نے ذکر کی تھی، ایک یہ بھی بات آئی ہے، رسولوں کی تعداد 313 یا 315 ہے. باقی سب جو ہیں وہ نبی ہیں، رسول جن کو شریعت دی گئی اور ان کی شریعت پر ایک لمبے عرصے تک عمل کیا گیا. ریفارمرز آئے، اللہ کی طرف سے وحی لے کر قوم کو دین پر لانے والے، عقیدہ درست کرنے والے، لوگوں کی اعتقادی اور اخلاقی اصلاح کرنے والے. الگ الگ زمانے میں پیغام آتے رہے، لیکن ایک شریعت، مستقل نظام، ایک قانون، ضابطۂ حیات وہ مخصوص نبیوں کو دیا گیا کہ جن کا سلسلہ آگے دراز ہوا ہے. قرآن پاک میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد ایک تسلسل ہے حضرت نوح اور ان کے بعد کے نبیوں کا. حضرت ادریس کا نام آتا ہے، میں اس پر آگے گفتگو کروں گا وہ کب کے ہیں. لیکن ان تمام انبیاء علیہ السلام میں 5 نبیوں کو اولو العزم کہتے ہیں. قرآن کی اصطلاح ہے اولو العزم من الرسل، رسولوں میں سے اولو العزم. اس سے مراد کون ہے؟ تقریباً مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے 5 انبیاء علیہ السلام، یہ 5 رسول مراد ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام. کیونکہ قرآن میں بعض مقامات پر ان 5 کو خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے. اللہ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اسی طرح اللہ نے سورۃ الشورى میں فرمایا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. ان 5 کا تذکرہ جو اللہ کی طرف سے خصوصی عہد لیا گیا، جو اللہ کی طرف سے شریعت دی گئی، اس ضمن میں کیا گیا ہے. لہٰذا ان کو اولو العزم کہا جاتا ہے. اولو العزم کا مطلب بہت صبر والے، بہت مضبوط ایمان والے، بہت قربانیاں دینے والے، قوم کے ساتھ لمبے عرصے تک ثبات قدمی کے ساتھ اللہ کے دین پر لوگوں کو آمادہ کرنے والے اور دعوت کا فریضہ انجام دینے والے. ان سے یہ 5 خصوصی انبیاء علیہ السلام یا رسول مراد ہیں. سب سے پہلے نبی حضرت آدم تھے، ان کے بعد صاحب شریعت رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں. ان دونوں کے بیچ میں ایک حدیث ہے بڑی حیرت انگیز معلوم ہوتی ہے. صحیح ابن حبان کے اندر ایک حدیث آئی ہے، غالباً حضرت ابو امامہ
باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کا جو وقفہ بتایا ہے وہ 10 صدیوں کا بتایا ہے. 10 صدیاں، 10 سینچریز یا 10 جنریشنز، 10 نسلیں یا 10 صدیاں درمیان میں رہی ہیں حضرت آدم اور حضرت نوح کے. ایک رائے علماء کی یہ ہے کہ حضرت آدم کے بعد انسان عقیدہ توحید پر تھا، ایک اللہ کی عبادت پر تھا، یہاں تک کہ 1000 سال گزرے. 1000 سال کے بعد سے شرک پیدا ہوا. قرآن میں اللہ نے اس کا بغیر سالوں کی تعیین کے ذکر کیا ہے، کان الناس امۃ واحدہ، سارے لوگ ایک امت تھے. پھر اس کے بعد اختلاف ہوا، بکھرے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ نے رسولوں کو بھیجا جو ڈرانے والے آتے رہے. حضرت آدم کے درمیان اور حضرت نوح کے درمیان حضرت ادریس علیہ السلام ہے. ایک رائے یہ ہے بہت سارے علماء کی. اور حضرت آدم کے بیٹے تھے شیس، ان کی 5ویں نسل میں ادریس کا نام آتا ہے. حضرت ادریس کا ذکر حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان میں کیا جاتا ہے. لیکن دوسرے بہت سے علماء ہیں جن میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ حضرت ادریس جو تھے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے، وہ اس دور کے نہیں ہیں جو حضرت نوح سے پہلے کے ہوں گے. تو اس طرح 2 الگ الگ رائے. اور ایک اور بات مزے کی، صحیح بخاری کے اندر آئی ہے، جہاں پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انبیاء کی بعثت کا باب باندھا ہے، ان کا ذکر جہاں پہ کیا ہے وہاں تعلیقاً ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں الیاس و ادریس، جو الیاس ہے نبی وہی ادریس ہے. حضرت الیاس کا ذکر جو آیا ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، وہی ادریس ہیں. یہ ایک رائے ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی. تو اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں مختلف رائے قائم ہوتی ہیں کہ وہ حضرت نوح سے پہلے کے ہیں یا حضرت نوح کے بعد اور بنی اسرائیل کے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کس خطے میں زمین پر اترے تھے ہمیں اس کا علم نہیں ہے، نہ یقینی طور پر کوئی کہہ سکتا ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی بہت صاف سی تحقیق ہمارے سامنے ہے. دعوے تو بہت سارے ہیں. ہندوستان والوں کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان میں حضرت آدم علیہ السلام اترے، سری لنکا والوں کا دعویٰ ہے کہ سری لنکا میں اترے. بعض محققین کا خیال یہ ہے کہ وہ عرفات میں اترے، سرزمین حجاز پر نازل ہوئے تھے، جدہ میں آ کے ملے تھے، وغیرہ وغیرہ. تو اس بارے میں کوئی تحقیقی بات تو ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن قرآن کے بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی بعثت یا ان کی نزول آسمان سے جو ہوا ہوگا وہ عرب کی سرزمین پر ہی رہا ہوگا. غالب گمان ایسا ہے، اندازہ سے معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم بالصواب. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تھے، ان کی سرزمین بھی کوئی واضح طور پہ معلوم نہیں. انسانوں کی آبادی جو تھی اس زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کے اولادوں میں، جو ایک بڑا خاندان آپ کہہ سکتے ہیں، ایک بڑا قبیلہ ہو گیا تھا. اس وقت حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. انہوں نے ایک لمبے عرصے تک اپنی قوم میں دعوت کا کام کیا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ 60 گز لمبے تھے، 60 گز ان کی لمبائی تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے جسم جسہ جسہ زمانے کے ساتھ ساتھ چھوٹے ہوتے رہے. یہ انسانوں کے اندر ایک ایوولوشن ہوا ہے جو جسمانی طور پر انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے چلتا آ رہا ہے. جنت میں اللہ رب العزت سب کو 60 گز بنا دے گا جب جنت میں انسانوں کو داخل فرمائے گا. حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کی رسالت اور توحید کی دعوت لے کر آئے. جب کہ قوم شرک میں پڑ چکی تھی، اللہ کو بھول چکی تھی، تو انہوں نے دعوت کا کام کیا. اس کے بعد سے جن نبیوں کا تذکرہ ہے، جن میں سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام، جن کی قوم تھی عاد، ان کو عاد ارم بھی کہا گیا ہے، اور اسی طرح عاد الاولی بھی کہا گیا ہے. سورہ فجر میں عاد الارم، ارم ذات العماد کہا گیا ہے، اور دوسری جگہ ان کو سورۃ النجم کے اندر ان کو عاد وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى. عاد جو تھے، اس میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بڑی معرکۃ الآراء بہت مشہور کتاب ہے، تاریخ ارض القرآن، قرآن کریم کے اندر جو جغرافیہ آیا ہے، نبیوں کا ذکر آیا ہے، اس کی تاریخ
وہ بہت محققانہ کتاب ہے اور اپنے موضوع پر ایسی غیر معمولی کتاب ہے کہ اس فن پر کسی زبان میں اس جیسی کتاب نہیں لکھی گئی۔ اس کے اندر تورات کو بھی سامنے رکھا گیا ہے اور جدید ریسرچ اور ہسٹری کو بھی سامنے رکھا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آثار قدیمہ سے دریافتیں ہوئی ہیں اس کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے، جو آرکیولوجی کے ذریعے نئی ریسرچز سامنے آئی ہیں اس کو سامنے رکھ کر ایک بہترین میپ اور بہترین نقشہ ہمارے سامنے انبیاء کی تاریخ کا آ جاتا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ عاد جو تھے کوئی ایک قبیلہ ایک خاندان کا نام نہیں ہے، عاد ایک بہت بڑی سویلائزیشن تھی، عاد ایک بہت بڑی تہذیب کا نام ہے جو پوری سرزمین عرب پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خاندان جس کے بارے میں ایک تصور یہ ہے کہ وہ صرف یمن کے اندر تھا، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ احقاف میں فرمایا ہے کہ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، عاد کے بھائی کا ذکر کرو جنہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں باخبر کیا تھا اور ڈرایا تھا۔ احقاف کا تذکرہ حضرموت سے اس کی تفسیر کر دی جاتی ہے۔ بہرحال علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑی تہذیب تھی جو سرزمین عرب پر آباد تھی، ان کے خاندان کے لوگ بہت پھیلے اور پھیلتے پھیلتے ایک طوفان کی شکل میں عرب سے باہر بھی گئے، عرب کے باہر بھی بہت سارے ملکوں میں انہوں نے کوچ کیا، وہاں پہنچے اور عرب کے اندر بھی پھر پلٹ کر آئے جب حالات کشیدہ ہوئے۔ اس میں بابل بھی ہے، بیبلونیو سویلائزیشن جو ہے وہ بھی عرب کے لوگ نکل کر باہر گئے تھے اور وہاں پر آباد ہوئے تھے، دوسری جگہوں پر پہنچے تھے۔ اس طرح ایک بڑی تہذیب تھی جو عاد کے نام سے ذکر کی جاتی ہے۔ انہی میں پہلے جو لوگ تھے، ابتدائی لوگ، ان میں حضرت ہود علیہ السلام آئے تھے، پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا، اور اس کے بعد اسی نسل جو عاد ایک بڑی قوم تھی، ایک بہت بڑی سویلائزیشن تھی، اسی میں سے جو لوگ باقی بچے تھے انہی میں حضرت صالح علیہ السلام پیدا ہوئے جن کو سمود کہا جاتا ہے، اسی لیے ان کو عاد ثانیہ کا بھی نام دیا جاتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو۔ تو یہ سب وہ لوگ ہیں جو عرب کی سرزمین سے متعلق ہیں۔ پھر اس کے بعد جو نبی ہمارے سامنے آتے ہیں، سب سے بڑی شخصیت جن کے بعد نبیوں کا ایک ایسا تسلسل ہے کہ جو عظیم الشان ایک خاندانی عظمت کو ہمارے سامنے لاتا ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے 10 نبیوں کا تذکرہ انہی کی نسل کے اندر ہوا ہے، وہ سب انہی کی اولادیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل تاریخی طور پر معلوم ہے کہ وہ بابل کے رہنے والے تھے، اس زمین پہ پیدا ہوئے تھے جو آج عراق ہے۔ دجلہ اور فرات، یہ 2 نہروں کے بیچ کا جو خطہ تھا وہ بیبلونیو کہلاتا تھا، بابل کہلاتا تھا، اس کی اپنی ایک تہذیب تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے وہ شام کے علاقے میں آئے اور پھر عرب کے اندر مکہ مکرمہ کے سرزمین پر پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 اولاد تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، ایک سارہ، دوسری ہاجرہ، تیسری قطورہ۔ پہلی بیوی جو سارہ تھی ان سے تو حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جو ہاجرہ دوسری بیوی تھی ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور تیسری ان کی بیوی تھی قطورہ، ان سے جو پیدا ہوئے تھے ان کا نام مدین کر کے آتا ہے، آجون یا مدین کر کے ذکر کیا جاتا ہے، جس میں حضرت شعیب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس طرح 3 شاخیں ہو جاتی ہیں۔ ایک شاخ وہ ہے جو مکے کی سرزمین پر رہی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی نسل آباد ہوئی مکے کی سرزمین پر۔ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے جو فلسطین کی سرزمین یا شام کو ہی فلسطین شام کے اندر تھا، اور شام پورے فلسطین کو اپنے اندر گھیرے ہوا تھا، پورا خطہ وہ شام کہلاتا تھا، جس میں آج جارڈن ہے، سیریا ہے، لبنان ہے اور فلسطین ہے، یہ سب ایک ہی ملک تھے جس کو شام کہا جاتا تھا۔ تو دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام شام کی سرزمین پر رہے، اور اس کے بعد تیسرے جو ان کے بیٹے تھے اولاد کے قطورہ بیوی سے، وہ بھی شام سے مل کر، اور عرب اور آپ یوں کہیے کہ
تبوک کے آگے کا جو آج کا جارڈن کا علاقہ ہے اس خطے کی طرف ان کی آبادی کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے، لیکن حضرت یعقوب کے اور بھی بھائی تھے جن کا تذکرہ ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں۔ وہ پھر دوسری جگہوں پر پھیلے اور الگ الگ جگہوں پر وہ لوگ گئے، مدین تھے جن سے وہ نسل چلی ہے جو تبوک کے علاقے میں، اور آج کے لوگوں کا اس میں خیال یہ عرب کے علماء کا کہ تبوک کا ہی ایک خطہ ہے جو بدع کہلاتا ہے، اس بدع کے علاقے میں حضرت شعیب علیہ السلام آئے تھے۔ بہرحال یہ سب ریڈ سی کا جو خلیج عقبہ ہے، ریڈ سی سے نکلنے والی جو خلیج ہے، خلیج عقبہ، اسی کے کنارے آباد تھے۔ یہ جارڈن تک جاتی ہے خلیج، تبوک سے عرب کے سعودی عربیہ جو آج کا ہے اس کے شمال سے آگے کی طرف بڑھتی ہے اور جارڈن تک جاتی ہے۔ تو اس خطے میں حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے جو مدین سے تھے۔ باقی اور دیگر انبیاء جو ہیں وہ سب شام کی سرزمین کے ہیں، جو فلسطین اس کا بنیادی مرکز تھا اور اس کے آس پاس کے تمام خطے شامل ہوتے تھے۔ تو یہ سارے انبیاء علیہ السلام خاص طور پر عرب کی سرزمین سے متعلق ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام جو عربوں میں آئے وہ عربوں میں، اور اس کے علاوہ جو دوسری قوموں میں، دوسرے قبیلوں میں، دوسرے خطوں میں آئے، ان کے بارے میں ایک بنیادی بات اللہ نے یہ فرمائی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے کسی رسول کو نہیں مبعوث کیا مگر اس کی قوم کی زبان میں۔ جو اس قوم کی زبان کا ماہر ہوتا تھا وہ اپنی قوم کی زبان میں قوم کو دعوت دیا کرتا تھا تاکہ ان کے سامنے حق بیان ہو جائے، حق بات کھول دی جائے۔ انبیاء علیہ السلام کے حالات مختلف تھے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے، لیکن آپ جو ان کا اسلوب دیکھیں گے، دعوت کا طریقہ، میتھڈولوجی، اس کے اندر سب سے پہلا آغاز دعوت کا جو ہوتا ہے وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت سے ہوتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، آپ سے پہلے ہم نے جس رسول کو بھیجا ہے اسے یہی حکم دیا ہے کہ وہ دعوت دے کہ صرف میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ تنہا معبود ہے۔ اس کی دعوت سب نبیوں نے دی ہے، ایک اللہ کی طرف سب نبیوں نے بلایا ہے۔ یہیں سے ایک عظیم الشان عقیدہ ہمارا مسلمان ہونے کی حیثیت سے نکل کر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو عقیدہ تھا، جو دین تھا، وہ سب کا ایک تھا۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ کے رسولوں میں سے ہم کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، ان کی دعوت کے اندر، ان کے پیغام کے اندر۔ اللہ رب العزت نے نبیوں کو ان کے زمانے کے اعتبار سے طریقے سکھائے دعوت کے، لیکن بنیادی طور پر ہمارے سامنے جو نبیوں کی دعوت سے طریقہ نکل کر آتا ہے وہ حکمت کا طریقہ اور بہت مضبوط دلیلوں کا طریقہ، اور اللہ رب العزت کی حقانیت کو معجزات کے ذریعے سے ثابت کرنے کا ایک تصور نکل کر آتا ہے۔ اللہ نے اس کی نصیحت عام مسلمانوں کو بھی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ آپ پورے نبیوں کی تاریخ پڑھی، حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہو، حضرت نوح علیہ السلام کا جو ڈائیلاگ ہوا ہے، خاص طور پہ وہ حصہ پڑھنے کا ہے جو قوموں کے ساتھ ڈسکشن کا اور ڈائیلاگ کا ہے۔ آپ کو نظر آئے گا کہ انبیاء کی دعوت بہت وزڈم کے ساتھ ہوتی ہے، بہت حکمت کے ساتھ ہوتی ہے، بینات کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ خاص لفظ استعمال کرتا ہے، بہت واضح دلیلیں، کلیئر کٹ ایویڈنسز اللہ نبیوں کے ذریعے دیتا ہے، معجزات بھی اسی میں آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دلیلیں وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے حق ہونے کی پیش کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جو بات کرتے ہیں قوم کے ساتھ وہ بہت مؤثر اسلوب میں کرتے ہیں، زبان میں بڑا کمانڈ ہوتا ہے اور اسلوب بہت طاقتور ہوتا ہے، اپیلنگ ہوتا ہے، دل کو کیچ کرنے والا ہوتا ہے انبیاء کی دعوت کے اندر۔ اور تیسرا پہلو یہ نکل کر آتا ہے کہ جب وہ ڈائیلاگ کرتے ہیں، جب بحث ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتا ہے، تو ان کا جو اسلوب ہوتا ہے وہ اسلوب جھگڑا کرنے کا نہیں ہوتا ہے، لڑائی پیدا کرنے کا نہیں ہوتا ہے،
یا تو میں کرنے کا نہیں ہوتا ہے، جواب پر جواب دینا، چوٹ مارنا، اس کو مناظرے کے انداز میں کھینچنا، کھینچتانی کرنا، یہ اسلوب انبیاء کا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن نے کیا بتایا؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہ انبیاء کا اسلوب ہے۔ اسلوب کیا ہے؟ بحث کی جائے ایسی دلیلیں دے کر، یا یوں کہیے کہ آپ ڈائیلاگ کو اس پلیٹ فارم پہ لایا جائے جس پلیٹ فارم کے اندر عقل کو اپیل کیا جاتی ہے، عقل کو اپیل کیا جاتا ہے، دل کو اپیل کیا جاتا ہے، کانوں سے انسان سنتا ہے، غور کرتا ہے، انالیسس کرتا ہے اور صحیح نتیجے تک پہنچتا ہے۔ قرآن اس بات کی بار بار دعوت دیتا ہے کہ تم ٹھنڈے دل سے سوچو، تم غور کرو، تم بات کو پہلے سنو اور سن کر سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو، پھر جواب دو۔ کیونکہ جب ٹینشن کے ماحول کے اندر، جبکہ صرف دشمنی ہو، جواب اور جواب الجواب ہوتا ہے، تو اس وقت قوم کا دل نہیں کھلتا، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ اندازہ لگائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا، ان کو بھیجا جا رہا تھا فرعون کے دربار میں، جو فرعون ان کا جانی دشمن، ان کے خاندان کا دشمن، ان کے قبیلے کا دشمن، اس میں بھی اللہ نے اسی حکمت اور دعوت کے طریقہ کار کو سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کہا تھا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، تم دونوں اس سے جا کر نرم گفتگو کر رہا، ٹینشن کے ماحول میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، تم جا کے بات کرنا تو بات نرمی کے ساتھ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت آپ دیکھیے فرعون کے دربار میں جو انہوں نے پیش کی ہے، ایسا معلوم ہوتا تھا اگر فرعون اس وقت اچک کر ماحول نہ بدلتا تو لوگوں کے دل بدل جاتے تھے۔ اس نے فوراً ماحول بدلنے کی کوشش کی، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادو لے کر آیا جو اس طرح کے کرتب دکھا رہا ہے، چلو نکل جاؤ، ہم جادو سے تمہارا مقابلہ کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا اسلوب قرآن پاک میں سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام، ان کا تذکرہ اور ان کی قوم کا تذکرہ قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ 136 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں ذکر کیا گیا، 136 ٹائمز۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام 25 دفعہ آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام 44 دفعہ 44 ٹائمز آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام 69 دفعہ 69 ٹائمز آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام 25 دفعہ آیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 دفعہ آیا ہے، 5ویں دفعہ احمد کے نام سے آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس طرح انبیاء کے تذکرے کیے ہیں، لیکن سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ایک اور پہلو غور کرنے کا یہ ہے، انبیاء کے واقعات ریپیٹ ہوتے ہیں۔ قرآن کی صورتوں میں، بیشتر صورتوں میں نبیوں کا واقعہ ریپیٹ ہوتا ہے، اور بہت دفعہ ایسا لگتا ہے کہ سیم جو بات وہی وہاں کہی گئی اس کو بیان ہی ریپیٹ کر دیا گیا۔ یہ ریپیٹیشن جو ہے، تکرار، مکررات قرآن کے اندر جو خاص طور پہ انبیاء کے واقعات میں، اس کی بھی حکمتیں ہیں، یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ فضول میں نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ریپیٹیشن سے بات کی قیمت اور وزن کم ہو رہا ہے، اور ایک ہی بات بار بار دہرائی جا رہی ہے، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس بات میں وزن نہیں ہے، وہ بات اتنی قابل توجہ نہیں ہے کہ اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت پڑ رہی۔ یہ تصور ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو انبیاء کے واقعات کا تکرار ہے، اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان واقعات کے ذریعے سے لوگوں پر ایک اثر ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ اثر قصوں سے، واقعات سے اور تاریخی حوالوں سے انسان کے اوپر پڑتا ہے، لہذا اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو بار بار ڈالا جائے، وہ اثر ایک دفعہ کہہ کے چھوڑ نہ دیا جائے۔ اثر اس وقت ہوتا ہے جب اس کی یاد دہانی ہو، اس کی تکرار ہو۔ دوسرا پہلو یہ ہے، جس ضمن میں اس کا تذکرہ ہوا ہے وہ غور کرنے کا، کانٹیکسٹ۔ اسٹوری کوئی ایز اے ریفرنس ذکر کی جاتی ہے تو اس کا کچھ کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کانٹیکسٹ کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نیا پہلو نظر آئے گا۔ کہیں انبیاء کی نصرت کے ضمن میں آئے گا تذکرہ دوہرا کر، کہیں تذکرہ آپ کو ریپیٹڈ ملے گا تو حکمت اس کے پیچھے یا کانٹیکسٹ یہ ہوگا کہ قوموں کو سزائیں کیسے ملی ہیں، اس ضمن میں آئے گا۔ کہیں ریپیٹ ہوگا تو اس کے پیچھے کانٹیکسٹ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے انعامات اور احسانات قبیلوں پر، قوموں پر، انسانوں پر کس کس شکل میں کیے ہیں وہ ظاہر ہوگا۔ کبھی جو سزائیں اور عذاب اللہ کا معاندین پر، نبیوں کے دشمنوں پر اترا ہے
اس کو واضح کرنے کے لیے ذکر کیا جائے گا، کبھی قریش کو دھمکی دینی ہوگی، کبھی انسانیت کو سبق پہنچانا ہوگا، کبھی مسلمانوں کی تربیت اور اصلاح مقصود ہوگی۔ یہ تمام پہلو قرآن پاک کے اندر ان واقعات کے بار بار تکرار سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر آدمی اس کے سیاق و سباق کو غور سے دیکھے گا تو اس کے سامنے حقیقت کھل جائے گی۔ اس سلسلے میں ہمارے ندوی علماء میں ایک بہت بڑے مشہور عالم ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے، جو ام القریٰ یونیورسٹی میں بھی پروفیسر ہو کے تھے، ہمارے ندوے کے وہ معتمد تعلیم بھی رہے اور کافی عرصے انہوں نے خدمت دی۔ ان کی بہت مشہور کتاب ہے مقررات قرآن، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ قرآن پاک میں جو ریپیٹڈ قصے آئے ہیں یا ایک ہی بات کو ریپیٹ کیا گیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے مصلحت اور مقصد کیا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک حقیقت ہے جو قرآن کا سنجیدگی سے مطالعہ کرتا ہے، وہ اس ریپیٹیشن سے کوئی تکدر محسوس نہیں کرتا۔ جو واقعات آتے ہیں ایک مقام پر، دوسری صورت میں، تیسری صورت میں، اس کو ایسا نہیں لگتا ہے پیچھے آ چکا تھا، جس جگہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اگر وہ تدبر کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ، باریکی کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اسے ایک عجیب لطف محسوس ہوگا اور اس جگہ اس نبی کے ذکر سے ایک الگ اثر پڑے گا۔ ہاں کوئی سرسری سا جائزہ لے رہا ہے، ایک خلاصہ دیکھ رہا ہے تو کہے گا کہ واقعہ وہاں آ چکا ہے، اسی طرح یہاں پہ آ رہا ہے، آگے بڑھ جائے گا۔ لیکن جو گہرائی سے، گہرائی سے، تدبر سے مطالعہ کرے گا تو اس کے سامنے بہت ساری پرتیں کھلتی چلی جائیں گی۔ اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ انبیاء کے واقعات میں ریپیٹیشن تو ہوتا ہے، لیکن الفاظ میں اللہ ذرا چینجز کرتا ہے، اسلوب کو بدل دیتا ہے، اور کچھ چیزیں اضافی ذکر کرتا ہے، کچھ چیزیں کم کرتا ہے، جو اپنی جگہ کی مصلحت اور مقصد سے میل کھاتی ہیں۔ لہٰذا قرآن پاک اسٹوری کی کتاب نہیں ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے، جیسا کہ تورات اور انجیل تاریخ کی کتابیں بن گئی ہیں۔ اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی پوری عمر بھی بتا دی گئی ہے، انسانوں کی پوری زندگی کے سال بھی گن لیے گئے ہیں۔ وہ عجیب و غریب مضحکہ خیز چیزیں بن گئی ہیں۔ قرآن اس سے پاک ہے۔ قرآن عبرت کے طور پر ذکر کرتا ہے، اور انبیاء کے واقعات، انبیاء کی زندگی کے ذکر کرنے کا کے تین بڑے مقاصد ہیں۔ ایک قرآن نے ذکر کیا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم نبیوں کے واقعات کو، ان کی خبروں کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں، آپ کو مورل سپورٹ ملے، آپ کو پختگی حاصل ہو، آپ کو تسلی حاصل ہو، اس مقصد سے آتا ہے۔ دوسرا مقصد ہوتا ہے وَرَحْمَةً وَذِكْرَى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے یہ ایک پیغام ہوتا ہے اور ایک نصیحت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ سمجھیں کہ پہلے کیا ہوتا چلا آیا ہے، آج اگر ہو رہا ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کو استقامت حاصل ہو۔ تیسرا پہلو یہ ہوتا ہے نکالا لمن بعدہم، جو بعد میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک وارننگ ہوتی ہے، الرٹ ہوتا ہے، آگاہی ہوتی ہے، خبردار کیا جاتا ہے کہ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو اس سے پہلے ہوا ہے۔ تو یہ حکمتیں بھی ہیں جو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کے ذریعے سے ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ کچھ باتیں موٹی موٹی آپ کے سامنے ان انبیاء کے حوالے سے اور ان کی تاریخ کے حوالے سے پیش کی گئی جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر آیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔